والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ مدنی صاحب اس سے پہلے مسجد اقصی کا ذکر فرما رہے تھے۔ مسجد اقصی بیت المقدس جس کو آزاد کروایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کون سیدنا فاروق اعظم ہیں کہ جن کو خط پہنچا، بڑے بڑے عیسائی پوپ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اپنے امیر کو بلایا جائے، وہ آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کو دے دیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے ہیں، سواری ایک ہے، غلام ساتھ ہے۔ کبھی آپ سواری پر بیٹھتے ہیں، کبھی غلام سواری پر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے بیت المقدس تلک پہنچے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پوپ تورات اور انجیل کو کھول کر کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کھول کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے لڑنا کوئی نہیں ہے۔ ہماری تورات اور انجیل میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جب آخری نبی کی امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام فاروق اعظم ہوگا، اگر وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ لڑنا کوئی نہیں ہے، بلکہ چابیاں ان کے ہاتھ پہ رکھ دینی ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ فلسطین کی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے وہ فلسطین کی سرزمین کی طرف کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مسکن جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر کے کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مسکن فلسطین کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن فلسطین کی سرزمین ہے۔ جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ جہاں میرے نبی نے نبیوں کی امامت کروائی ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ جہاں میرے نبی آسمانوں پر بلند ہوئے ہیں وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ یہی وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کو نکال دیا جا رہا ہے، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جا رہا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن پر ہم مٹی پڑنا بھی گوارا نہ کرے، ان بچوں کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا گیا، اور وہ بچوں کو اٹھا کر کے امت مسلمہ کو آواز لگا رہے ہیں، او امت مسلمہ تم زندہ بھی ہو کہ نہیں ہو۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور امت مسلمہ سے، اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں کہ کھولیے دروازہ، لگیے آگے۔ ہم مجاہدین، یہ غیرت مند مسلمان اپنے بہنوں کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا بول کر کے اس بات کا نعرہ لگائیے کہ یہودی اسرائیلیوں کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ یہودی اسرائیلیوں کا ایک علاج، یہودی اسرائیلیوں کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ اور آؤ فلسطین کا ہم سفر، مسلمانوں کا ہم سفر، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر،
میں نے اب 20 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے، پھر توڑے واسطے بڑی بہترین بریانی جی میں کھا کے آیا تے بڑی بہترین توڑے واسطے تیار ہے تے تسی صرف 20 منٹ انتظار کرنا بریانی دا، کر لو گے انشاءاللہ 20 منٹ تک؟ سبحان اللہ، توجہ میرے پر رکھیں۔ مجھے ساتھیوں نے حکم کیا ہے میں نے حضور کے یاروں کا ذکر کرنا ہے تے میرا دل چاہتا ہے جویں تسی حضور علیہ السلام دی نعت سن دیو، مدنی صاحب بڑا خوبصورت انداز نال بیان فرما رہے سن تے تسی سن رہے سو تے عظمت صحابہ تسی صرف 20 منٹ انشاءاللہ توجہ میرے پر رکھنی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار، آپ علیہ السلام کے جانثار، آپ علیہ السلام کے وفادار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پینا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی امانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا جمال بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بنات بھی اعلیٰ ہے۔ پھر ذرا بول کر کے بتاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار بھی اعلیٰ، بولو میرے نبی دے یار بھی اعلیٰ۔ توجہ میری طرف، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ایسے لگتے ہیں جیسے مچھی منڈی لگ گئی ہے، یہ ان بچوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی محفل اور مجلس ہے جہاں حدیث مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، یہ کوئی میلہ نہیں لگا ہوا۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ، اب کوئی بچہ اٹھے اسے اگر ان بچوں کی تربیت ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ یہ بھائی آپ کھڑے رہی ہیں پر، وہاں پیچھے بھی ایک بھائی کھڑا ہو جائے، انتظامیہ کے ساتھی بالکل توجہ کریں۔ اے پتر بیجا تھلے بیجا، ہون تو اٹھیا تینو پار کر چھڑنا ہے، تھلے بیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے یار اعلیٰ، بولو میرے نبی دے سارے یار، اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ۔ اور آئیے قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے، آؤ ذرا اب قرآن بھی سنیے، قرآن سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کی عظمت قرآن بیان کرتے۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کا کردار اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آئیے میرا دل چاہتا ہے میں گجر کلونی کے اندر قرآن کی بہار لگ جائے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ جب قرآن کے 30 پارے مکمل ہو تو مجھے پتہ چلے کس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار ہے۔ یاد رکھیے گا جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہے، ایسا بندہ کامل الایمان مومن ہو ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ اب میں نے دیکھنے نگاہ توجہ میری طرف رکھیے، قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے۔ یہ الگ انداز ہے۔ آج قرآن پڑھا جائے لوگ مجلس کے اندر ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ جب قرآن سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کپ کپا جایا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، تپتے ہوئے انگاروں پر انہوں نے احد احد کا نعرہ لگا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے اللہ کافروں پر سخت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ آپس کے اندر نرم کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ تیرے پاک پیغمبر کے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک ھم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ گجر کلونی کے باسیوں، قرآن پاک کا 30واں پارہ مجھے پتا چلے کون کون صحابہ کا پیار دل میں لے کر کے بیٹھا ہے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔
اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کی عظمت کے ہے مینارے صحابہ، ساری قوم پکارے گی ہمارے ہے صحابہ، صحابہ صحابہ صحابہ۔ سبحان، ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ میں تمہیں ایک حدیث سناواں، حضور فرماتے نے جڑا بندہ دنیا میں رہ کے جن دے نال پیار کردا ہوئے گا کل قیامت والے دن ان دے نال ہوئے گا تے ساڈا پیار صحابہ نال۔ سبحان اللہ، آکھو انشاءاللہ ساڈا پیار صحابہ نال، ساڈا پیار اہل بیت نال۔ حضرات گرامی قدر آؤ توجہ، ماحول بڑا خوبصورت بن گیا ہے، مجلس صحابہ کے نام لگ گئی ہے، مجلس صحابہ کے کھاتے پہ لگ گئی ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن پوچھے گا، عرض کریں کہ ربا ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک رات ایسی بھی ہے جس رات میں ہم نے صحابہ کی عزت کی بات کی ہے۔ آپ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، صحابہ عظیم شخصیات ہیں۔ میرے نبی نے ایک ایک ہیرا، میرے رب نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے نبی نو عطا کیتے۔ آج لوگ ہی آختے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آ میں تجھے بتاتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت رضوان کا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سفیر حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے روانہ کر دیا ہے۔ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عثمان کی موجیں ہو گئی ہیں۔ عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا، عثمان تو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، عثمان تو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، عثمان تو پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں صحابہ کی محبت دل میں رکھ کر کے، اے اللہ اس محبت کو دیکھ کر کے ان کو اسی مہینے بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے نبی فرماتے ہو نہیں ہو یارو، عثمان میرا اتنا پیارا ہے، عثمان میرے بغیر بیت اللہ کی طرف دیکھے گا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی تھوڑی سی آواز اس کی صاف کیجئے، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف بات چلتی چلتی میرے نبی تلک پہنچ گئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو مار دیا گیا ہے۔ میرے نبی غصے کے عالم میں میرے نبی نے اعلان فرمایا، توجہ توجہ، میرے نبی نے اعلان فرمایا یارو میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، لیکن میرے یار کو شہید کر دیا گیا ہے، اب میں بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، ہم نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، ہم نے بدلہ لے کر کے جانے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اے میرے نبی نے مول پا چھڑیا اپنے یار دا، اے میرے نبی نے قیمت لائیے اپنے یار دی۔ میرے نبی فرماندے نے میری جان، میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے، لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاواں گے۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے گا، اگر آپ نے اس انداز میں پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہو تو پھر میرا دل چاہتا ہے جس کو جتنی پسند آئے اور جتنی سمجھ آئے کوئی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے، اور اگر کسی کی محبت زیادہ ہو تو وہ دونوں ہاتھوں کو نہیں کھڑا ہو کر کے بولے صحابہ کی محبت میں۔ اگر بات سمجھ آئے نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، میرے نبی نے بیعت لینا شروع کی ہے، حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، عرض کرتے آقا ابو بکر اپنی جان دے ڈالے گا، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دی ہے، حضرت مولا علی نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دی ہے، عرض کیا آقا میں اپنی جان دے دوں گا، آپ کے یار کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ توجہ توجہ، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ
ہیں۔ رب کبریا نے جب یہ منظر دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، پھر اللہ نے بھی اعلان فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، او میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے اشاروں کا ہاتھ ہے، تیرے اشاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو انو میں پنجابی وچ سمجھانا، پھر گل دا مل پایا جے تے بولے آدے میں آکھیا نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، صحابہ کے اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ کیا مانے آج بھی توڑے پینڈ دے شہر دے وچ اگر کوئی بندہ مارا ہوئے، لوگی آختے نے بندہ مارا ہے، لیکن اگر ان دی کانڈ دے اتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دوے، کوئی مشیر ہاتھ رکھ دوے، لوگی آختے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے ایم پی اے دہاتے، ان دے اتے ایم این اے دہاتے، ان دے اتے چودھری دہاتے، ان دے اتے وزیر دہاتے، ان دے اتے مشیر دہاتے۔ میں بھی آکھیا اے کالی زبان آلیو، اے میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دہاتے۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص فروخی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی نہیں، میں پانی پینا اللہ مولوی کوئی نہیں، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جدو گل حضور دے یاران دی ہوئے ہیں تو میں تے آخنا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے صحابہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میں آپ پہ راضی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، لو آپ نے مجھ سے وعدہ پورا کیے، آپ نے محبت سے سنے، تو میں بھی پھر آخری 5 منٹ میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ جرے چاندے نے نا جلدی جلدی بریانی آ جائے تو اونچی آکھن سبحان اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ تھوڑے لوگ نے، بچے نے بات، یہ بچے بیٹھے بریانی کھان، باقی سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار، آپ کے جانثار وفادار، آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار ہیں، یہ کوئی عام صحابہ نہیں ہیں، اللہ نے چن کر کے میرے نبی کو عطا کیے۔ اب آئیے توجہ، میرے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر نہ حج فرما رہے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میرا سہنا نبی ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، ہم نے شریعت مکمل کر دیے، دین مکمل ہو گیا، یہ نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ اب کیا معنی ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے تو پھر نبی جو ہے اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلے جایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب میرے نبی اپنے رب کی ملاقات کے لیے، حضرات گرامی قدر وقت طے ہو گیا، حضور علیہ السلام کو بتلا دیا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کا دور مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا دنیا سے جانے لگے ہیں، آج بھی یہ انداز ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چند دن کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس بندے کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار مٹ جاتا ہے، کتنا ہی اچھا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن 40-50 سال کے بعد کوئی اس کو یاد رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی نے 23 سالہ نبوت کا دور گزارے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت میرے نبی کے قلب اطہر پر اترتی چلی گئی ہے۔ اب قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے سینے میں محفوظ ہے، میرے نبی کا ایک ایک جملہ پوری انسانیت کے لیے راہ راست ہے، رہنمائی ہے۔ اب کیا بنے گا؟ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کا کیا بنے گا؟ میرے آقا دنیا سے
جا رہے ہیں، حدیث کا کیا بنے گا؟ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، میرے آقا کی سیرت کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، میرے آقا کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اے اللہ، کیا کوئی کیمرہ لگایا جائے گا جس کیمرے میں میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہوں میرا سونا نبی، یہ جو کیمرہ ہے یہ کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، میں نے تجھے ایسے یار عطا کیے ہیں جو تیری ایک ایک ادا کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، جو تیری ایک ایک بات کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ یاروں پھر توجہ رکھیے گا، اے گجر کلونی کے باسیوں، صحابہ کرام کی جب بات آئے، میں کہا کرتا ہوں بوڑھا بھی جوان بن جاتا ہے، ہمارا ایمانی جذبہ ہے۔ آج پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا، رب کبریا کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہے یہ حلالی مسلمان موجود ہیں، صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اور یہ گجر یہ دودھ پینے والے اور یہ سارے کے سارے یہ حلالی ماؤں کا دودھ پینے والے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آؤ میں نے کہا بابا، پھر میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کر لیا، ایک ایک حدیث کو محفوظ کر لیا ہے۔ یاروں مجھے تو نہیں پتا میرے آقا چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے محفوظ کر کے ہمیں بتلایا۔ میرے آقا اٹھتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی سیرت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا کردار کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی گفتار کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی صداقت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی عدالت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی شرافت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی وکالت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا قیام کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا حسب کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا نسب کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا حسن کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا جمال کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی سیرت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا انداز کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا لباس کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ لباس کا رنگ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا امامہ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ امامہ کا رنگ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، صحابہ نے گن کر کے بتا دیے۔ میرے آقا جب غصے میں ہوتے، آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بیان کر دیا۔ میرے آقا جب مسکراتے، آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آیا کرتے، یہ صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کو پسینہ آتا، پسینے سے خوشبو آیا کرتی، یہ صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کی جوانی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کی صبح کیسی، صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کی شام کیسی، صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کی تہجد کیسی، صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کا روزہ کیسا، صحابہ نے بتا دیا۔ میرے آقا کا حج عمرہ کیسا، صحابہ نے بتا دیا۔ جاؤ فاروقی کا چیلنج ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو اسے بھی چیلنج ہے، کوئی کالا ہے تو اسے بھی چیلنج ہے۔ جاؤ، میرے نبی کی 23 سال کی زندگی ہے، 23 سالہ زندگی کے اندر کوئی بھی میرے نبی کی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ نہ کی ہو، امت تلک پہنچائی نہ ہو۔ ہر ایک ایک بات صحابہ نے محفوظ کی ہے، اتنی محفوظ کی ہے۔ پھر صرف محفوظ نہیں کی، صحابہ نے میرے نبی کی نقل اتاری ہے، ایسی نقل اتاری ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا کہ میرے نبی کا پہلا بٹن مبارک کھلا ہوا، اس نے ساری زندگی اپنا بٹن بند ہی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ حضرت
حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، سواری روک کر کے پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کو کوئی کام نہیں تھا، آپ پیدل چل کر کے کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کام مجھے کوئی نہیں تھا، بس ایک روز میں نے کالی کملی والے کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے بھی اسی طرح وہاں پر قدم رکھ دیے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، اور میں تے تینوں اس وجہ تو چم رہا کیونکہ میں اپنے سونے نبی نو تینوں چم دیاں ہویاں ویکھئے۔ ایک ایک ادا صحابہ نے اتنی محفوظ کی ہے، اتنی محفوظ کی ہے۔ یارو پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے۔ اللہ نے بھی کہا اور میرا سونا نبی آجا 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 تو ہمارے پاس آجا، تو نہیں ہوگا صداقت موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا عدالت تیری موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا شرافت تیری موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا بہادری تیری موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا سیاست تیری محفوظ ہوگی۔ پھر مجھے بول کر کے بتلاؤ نا، آج تک جو قرآن پہنچا ہے، آج آپ جو مسلمان ہیں، ہمارے بڑے جو مسلمان ہیں، ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، ہم تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی 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 اونچی، ہم تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ رب کبریا کی قسم ہے، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے ایک ایک بات کے گواہ صحابہ، آج تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، اور قرآن جنہیں اولئک هم المفلحون کہے، صحابہ اولئک هم الراشدون کہے، صحابہ اولئک هم المؤمنون کہے، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہے، صحابہ پھر آپ بھی بول کر کے بلکہ اٹھ کر کے بتلائیے کہ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ اونچی اونچی اونچی، اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہے وہ کھڑا ہو کر کے بولے اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ میرے نبی کے لیے جانے دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے ساتھ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے ساتھ احد میں آنے والے کون ہیں؟ تلواروں کو اٹھانے والے کون ہیں؟ بچوں کو یتیم کروانے والے کون ہیں؟ بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون ہیں؟ اسلام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔
میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا۔ پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔